لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم، جس طرح تم آپس میں کبھی نرم لہجہ، کبھی سخت لہجہ، کبھی اونچی آواز، کبھی دھیمی آواز، آپس میں تم اس طرح کرتے ہو، میرے نبی کے سامنے تمہیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی کی تعلیمات کے سامنے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے اللہ کے گھر میں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے. ایک شخص آیا مسجد میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا. حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو کوڑے لگیں گے، اس کو ہم سزا دیں گے. پکڑ کے لایا گیا. ہاں بھئی شور کیوں کر رہا تھا؟ عرض کی امیر المؤمنین مجھے پتہ نہیں تھا، میں دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اگر مجھے پتہ ہوتا میں کبھی شور نہ کرتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو مسافر نہ ہوتا آج تجھے کوڑے لگنے تھے. مسجد کا تقدس کوئی عام نہیں ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی آواز بلند ہونی چاہیے. میری اور آپ کی دنیا کی باتیں بلند نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو تیسری بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی رپورٹ آئے، جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے اس کی تحقیق کر لیا کرو. قدرتی بات ہے ہم کیسے مسلمان ہیں، خبر جی تعریف جو ہے، خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر کی تعریف ہے کہ جس کے سچا اور جھوٹا ہونے میں احتمال ہو. یعنی خبر سچی بھی ہوتی ہے، خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے. اور ہم سارا دن اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کو ترجیح دیتے ہیں. اخبار جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. قرآن زیادہ پڑھو. اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی بات آئے اس کی تحقیق کیا کرو. اصل میں معاملہ یہ ہے جب ہمارے پاس کوئی معاملہ لے کے آ جائے نا، ہم کہتے ہیں لے بھی اس نے تو مجھے جج بنا دیا ہے، یہ جج بنا کے میرے پاس آیا ہے. جب اس نے آ کے مجھے جج بنا دیا میں جلدی جلدی فیصلہ سنا کے جج ہی بنا رہا ہوں. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کے پاس ایک فریق نے آ کے کوئی بات کی ہے، آپ بغیر تحقیق کے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرو، کبھی بھی دوسرے فریق کے اوپر تنقید نہ کرو، کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ پالو. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. بات آگے درمیان میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نے میرے نبی کے پاس اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. کل ایک واقعہ سامنے آیا، بہت دکھ ہوا، انتہائی افسوس کی، اور مسلمانوں کے لیے یہ شرمناک بات ہے. انتہائی تشویش ہوئی کہ کچھ لوگوں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ کے شہر کے اندر اونچی آواز سے نعرے بازی کی، صرف اپنے سیاسی مفادات کی خاطر. میں آپ کو وضاحت کر دوں، ہمارا کسی حکومت کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، ہمارا کسی حکومت کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. ہم نہ کسی کے اتحادی ہیں اور نہ ہم کسی کے دشمن ہیں. ہمارا اتحاد پاکستان کے نظریے کے ساتھ ہے. پاکستان کا نظریہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کی جو ساخت ہے، جو ریاست کی بنیاد ہے، وہ مذہبی تشخص ہے. ہماری تہذیب میں مذہب ہے، ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. ہمیں کسی حکمران کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. صرف ہمیں اگر سروکار ہے، ہمیں اگر فکر ہے، یا ہمارے دل میں اگر کسی چیز کی محبت ہے تو وہ پاکستان کے نظریے کی ہے. ہمارے ملک کا نظریہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے ملک کا نظریہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ملک کی ساخت ہماری جان ہے. ہم اس کی حفاظت کے لیے ہمتاً تیار ہیں. کوئی حکومت آئے جائے، کوئی کسی کے خلاف اٹھے، کسی کے حق میں اٹھے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. 95% ہماری حکومتوں میں وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے مذہب کے خلاف کام کی ہے، ہماری مذہبی تہذیب کو، کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یورپ کا کلچر لانے کی کوشش کی ہے. ہم ان کے ساتھ کیسے اتفاق کر لیں؟
ہمارا تو صرف ایک موقف ہے کہ ہمارے اسلامی کلچر کو کسی صورت بھی دبانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی آئے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں تھی, تو پھر آج کا ایرا غیرہ نتو خیرہ میرے نبی کے روزے کے پاس کیوں آواز اونچی کرتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ ان کو ان کے دردناک عذاب تک پہنچائے گا, ان کو اس کی سزا ملے گی, اور کئیوں کو ملی ہے. الحمدللہ میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. تیرے اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے, تیرا اللہ پوری بستیاں الٹ کے رکھ دیتا ہے, تیرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے, سخت بھی ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تیرا اللہ جب پکڑتا ہے اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے بعد جا کر یہ حرکت کی ہے ان کو سزا ملنی ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے ہر گستاخ رسول کو میرے اللہ نے اس کے کردار کافر کردار تک پہنچایا ہے, اس کو اس کی سزا ملی ہے, اللہ نے چھوڑا نہیں ہے. ابو جہل, عاص بن وائل, امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, یہ جتنے بھی آپ کے دور میں گستاخان رسول تھے اللہ نے سب کو پکڑا ہے, سب کو سزا ملی ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے سردار آپ کے دور میں گستاخی کرتے اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا, تو یہ آج کی چھلیڑیاں کیا ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی صورت معاف نہیں کرنا, کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ ان ایرے غیروں کے ساتھ محبت اللہ کو نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس میں زندہ ہیں, موجود ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے, یہ موقف ہے کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں, درود آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں. ہم وہاں روزہ رسول پر جا کر درود پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں, سلام سنتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. تو پھر میرے محبوب کو وہاں پر تکلیف پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانے 1400 سال پہلے کی یہودیت کی باتیں چلتی آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے, یہودی آتے آ کر شور مچانا شروع کر دیتے تاکہ ان کی بات نہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے کوئے صفا پہ, اسلام کی دعوت دی, ابو لہب اس کے سارے ماننے والے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ یہودیت کا پہلے دن سے حربہ ہے, ان کی یہ عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی دعوت کی اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ چلو ان کی دعوت کر کے ان کو اسلام کی ترغیب دیں گے. جب آپ نے اسلام کی بات شروع کی سارے کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ ان کی عادت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر شور کرنا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. مشرف کا حال ہی دیکھے کیا ہوا ہے, لوگ بھول گئے. اللہ نے کس کس کو پکڑ پکڑ کے عبرت کا نشان بنایا ہے, اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. جس نے بھی اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے, جس نے بھی اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے, اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے.